میں خدا کی بے حد شکر گزار ہوں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے کہ ایک دفعہ پھر ہم مکتبہ کے اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم کنٹیکچوئل تھیالوجی کے یہ جو ہمارے آن لائن سیشن ہیں اس میں شامل ہو سکیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ریورنڈ فادر ایمینوئل آسی اور مسز الشفا اختر کی، جن کی بھرپور کاوشوں کے ساتھ یہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے یہ جاری اور ساری ہے۔ آج کی ساری انتظامیہ کے لیے بھی بہت میں شکر ادا کرتی ہوں، اور ٹیکنالوجی کے لیے بھی کہ جس کے ذریعے سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آج کی یہ کلاس لے سکیں۔ آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دیا ہے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس 17ویں کنٹیکچوئل تھیالوجی سیریز کا آج یہ 17th سیشن ہے آن لائن، اور اس میں آج ہم بات کریں گے گلوبلائزیشن، مینورٹیز اینڈ ویمن کے بارے میں۔ یہ ایک خوبصورت سا بکلیٹ ہے جو بہت سال پہلے میری آنکھوں سے گزرا، میں نے اس کو پڑھا اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اس پوری سیریز میں یہ پڑھانا ہے، تو چونکہ میرا جو روزمرہ کا کام ہے خواتین اور انسانی حقوق کے بارے میں جد و جہد کرنا، اقلیتوں کے حقوق پر کام کرنا اور کمیونٹی ڈیولپ پر پڑھنا پڑھانا اور پریکٹیکلی بہت سارا کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اس میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی چھوٹی سی جو کاوش ہے اس کو سامنے لے کر آ رہی ہوں۔ یہ جو پیپر ہے آپ سب نے شاید بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہو۔ گھر میں پریزنٹیشن یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے مکتبہ کے پلیٹ فارم سے یہ دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی یا ایٹ لیسٹ اس کا نام سنا ہوگا۔ یہ حمید ہینری صاحب ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی جو کہ کو فاؤنڈر بھی ہیں مکتبہ پاکستان کے، انہوں نے یہ مقالہ یہ پیپر لکھا ہے۔ ہینری صاحب کے بارے میں جو کہ آتھر ہیں اس بکلیٹ کے اس پیپر کے، ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ہینری صاحب 1949 میں کراچی میں پیدا ہوئے، ایک جانے مانے نامور ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں۔ بہت سارے انہوں نے اردو اور انگلش کے مضامین لکھے، مقالے لکھے، اور ان مقالہ جات کو انہوں نے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی کانفرنسز میں ان مقالہ جات کو پیش بھی کیا۔ مکتبہ کے لیے ہی مکتبہ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے متعدد اردو اور انگریزی میں کتابیں لکھیں، اور ان کی کتابوں کا جو عنوان زیادہ تر رہا وہ مذہب اور سماج کے بارے میں ہے۔ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے سیمنریز میں بھی پڑھایا اور مقامی کلیسیا میں ان کا پڑھنے اور پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت سالوں سے رواں دواں ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ وہ عام مومنین میں سے لیٹی میں سے وہ شخص ہیں جنہوں نے فادر ایمینوئل آسی کے ساتھ مل کر مکتبہ نویم کا سنگ بنیاد رکھا، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم جیسے بہت سارے لوگ نہ صرف بہت کچھ سیکھتے ہیں بلکہ خدا کا یہ فضل بھی ہے کہ دوسروں کو سکھانے کے عمل میں بھی شامل ہیں۔ اگر میں اس بکلیٹ کی بات کروں، یہ آپ خوبصورت آپ سب کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، طاہر آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا، تو یہ جو یادگاری مقالہ ہے یہ بشپ جان جوزف کو عقیدت کے طور پر، ہم سب جانتے ہیں کہ بشپ جان جوزف ہمارے مقامی بشپ تھے جنہوں نے انسانی حقوق کی جد و جہد کے لیے ایک طویل ان کی کوشش رہی ہے، اور انہوں نے سرگرم رکن کے طور پر انسانی حقوق اور ملک کے اندر جسٹس، انصاف اور امن کی کوششوں میں ہمیشہ وہ صف اول میں رہے، اور ایک اچھا رہنما، ایک اچھا چوپان ہوتے ہوئے انہوں نے انسانی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ان کی عقیدت میں ان کی شہادت کے بعد ملتان میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، اور حمید ہینری صاحب کا یہ مقالہ جو ہے یہ اس سیمینار میں بشپ جان جوزف کی شہادت، ان کی عقیدت میں یہ پیش بھی کیا گیا۔ مکتبہ نویم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مقالہ، یہ پیپر 2013 میں
پبلش ہوا، جس کا ٹائٹل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقالے کے اندر، اس پیپر کے اندر حمید ہینری صاحب نے گلوبلائزیشن، اقلیتوں اور خواتین، اقلیتیں اور خواتین اس لیے کہ ہم بعد میں اس پر چل کر زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ وہ پسے ہوئے معاشرے کے طبقات ہیں جن پر شاید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بھرپور زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ اس کتاب کے اندر نہ صرف ہینری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے پوری دنیا کے لوگوں کو، تمام معاشروں کے تمام سیکشنز کو متاثر کرتی ہے، بلکہ اس مقالے کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جب یہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے آیا تو اس کے اندر بشپ جان جوزف کی زندگی کے واقعات اور حالات اور ان تمام اہم سیمیناروں کا بھی ذکر کیا گیا جو اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے انسانی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہمیشہ آگے چل کر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو سکتے ہیں، تحریک پا سکتے ہیں اور انسانی حقوق اور اقلیتوں کی آزادی، مذہبی آزادی اور خواتین کی آزادی اور ان کی امپاورمنٹ اور خود مختاری پر کام کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے بشپ جان جوزف جو ہے ان کی انتھک کوششیں جو ہیں وہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں اور خواتین جو کہ کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، ان کے لیے وہ ان کی آواز بنے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ محکوم لوگ ہیں، ان کی آواز نہیں سنی جاتی، تو قوم کو، کمیونٹیز کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے دلیر بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان پسے ہوئے طبقات کی آواز بن سکیں۔ اگر میں تھوڑا سا اس کتاب کو، اس مقالے کو اپنے لفظوں میں بیان کروں تو ہینری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں گلوبلائزیشن، جس کو ابھی آپ نے نو آبادیات یا ایک عالمی نظام، عالمگیریت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ایک دنیا بھر میں ایک وسیع تحریک ہے اور یہ نہ صرف اس کے مثبت اثرات ہیں بلکہ اس کے منفی اثرات بھی آج ہم آنے والے اس سیشن میں آگے چل کر دیکھیں گے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ کس طرح ہماری ثقافت، ہمارے سماج، ہماری اقتصادیات، معاشیات اور ہماری سیاسیات کو متاثر کرتی ہے۔ گلوبلائزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایشیائی ملکوں کے اندر، جن کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری یا تیسری دنیا کے ممالک بھی کہتے ہیں، یہ ان ممالک کو، ان خطے کے تمام رہنے والے باشندوں کو کس طرح سے یہ متاثر کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جس انسانی عظمت، وقار، انسانی مساوات، برابری اور آزادی کی بات کرسچینٹی یا مسیحت میں اس کا ذکر ملتا ہے، گلوبلائزیشن اس کو، ان ساری چیزوں کو کس طرح سے مس کرتی ہے، پستی ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہینری صاحب نے مرج کیا کہ کس طرح سے کیتھولک سماجی تعلیمات جو ہیں وہ اس سارے بڑے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا ان کا زیادہ پرچار کر سکتے ہیں یا اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دے سکتے ہیں۔ گلوبلائزیشن، نو آبادیات یا جو عالمی نظام ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف دنیا کے امیر ملکوں کے لیے بلکہ بالخصوص غریب ملکوں کے لیے، جو کہ زیادہ بری طرح سے اس کی زد میں آتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس مقالے کے اندر کہ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ جو ہے وہ غریب ملکوں پر اور بالخصوص پاکستان کے معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس مقالے کے اندر بات کرتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ امیر ملکوں اور غریب ملکوں کے درمیان کس طرح سے تصادم کا سبب بنتی ہے۔ یہ ساری جو نظام ہے گلوبلائزیشن کا، یہ کس طرح سے طاقت، تسلط، استحصال کرتا ہے ان کمزور طبقات کے لیے اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو کسی بھی معاشرے یا کسی بھی گروہ یا کسی بھی مذہب کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر منورٹیز اور بالخصوص مسیحی لوگ جو ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور وہ کس طرح سے پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی اب تک اپنی مذہبی آزادی سے محروم رکھے گئے، ان کا استحصال کیا گیا اور بہت سارے حصوں میں ان کو بانٹا گیا۔ اقلیتوں سے بھی زیادہ جو ایک کمزور طبقہ ہے وہ پاکستان میں خواتین کا ہے۔
क्योंकि उसका भी हम इसमें आगे चलकर देखेंगे कि इस किताब में, इस मकाले के अंदर क्या सूरत हाल पेश की गई है। और इसके साथ साथ फिर मैं ये भी शेयर करूंगी, चूंकि ये किताब 2013 में छपी और ये पेपर जो है उससे भी पहले पढ़ा गया, लिखा गया, अभी मौजूदा सूरत हाल जो है वो मजहबी अक़लियतों की और बिलखसूस ख़वातीन के हालात जो हैं वो पाकिस्तान में कैसे हैं। सबसे जो अहम चीज इस मकाले में लिखी गई कि बहुत ठीक है कि ये सारा जायजा तो ले लिया गया, एक एनालिसिस तो कर लिया गया, अभी हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हम किस तरह से अक़लियत होते हुए इस मुल्क के अंदर अपना नबवी किरदार अदा कर सकते हैं, और चर्च का क्या किरदार है कि हम ग्लोबलाइजेशन की मौजूदगी में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी और ख़वातीन की हालत जो है उसको बेहतर बना सकें। इस किताब में, चूंकि ये एक बहुत छोटी सी किताब है, मैंने पहले ही कहा कि ये पेपर है, इसके तकरीबन 84 पेजेस हैं। अभी तो मकतबा ने इसकी कीमत और कम कर दी है, तो हम खरीद कर इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत छोटी सी किताब है। इसके 2 बाब हैं। पहला बाब जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। ये तस्वीर ही आप देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक ऐसा आलमी निज़ाम है जो दुनिया भर के तमाम लोगों को, तमाम मुल्कों को, तमाम मुआशरे के सेगमेंट्स को, हिस्सों को, तमाम खित्तों को आपस में मिलाने के लिए है कि वो आपस में मिलजुल कर एक मुश्तरका जो फलाह है उसके होते हुए अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर जी सकें। लेकिन हमने जब अपने जिंदगी में ग्लोबलाइजेशन को देखा, और हेनरी साहब बड़ा अच्छा इसका तज्जिया इस किताब में करते हैं, कि जब बैनुल अक़वामी सतह पर कंपनीज, हुकूमतें या माशरों के दूसरे हिस्से एक अमीर मुल्क से उठकर गरीब मुल्क के साथ आपस में उनका टकराव होता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। दर हकीकत ग्लोबलाइजेशन का जो मकसद था वो ये था कि दुनिया की इक्तिसादियात, दुनिया की सकाफतों और दुनिया के तमाम रहने वाले बाशिंदों की फलाह के लिए काम किया जा सके। लेकिन चूंकि इंसान की जिंदगी में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी बहुत ज्यादा होती है, तो उस बुराई के अंसर ने इस ग्लोबलाइजेशन के मुस्बत से ज्यादा मनफी पहलुओं को जो है वो ज्यादा फरोग दिया। ग्लोबलाइजेशन में हेनरी साहब इस मकाले में लिखते हैं कि ये निज़ाम जो है ये इसलिए है कि दुनिया का हर शख्स जो है उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मुल्क से हो, गरीब मुआशरे से क्यों ना हो, उसका ये है कि वो उसको दुनिया में पैदा होने वाली हर एक चीज पर उसकी एक्सेस हो, उसकी रसाई हो, वो उस चीज को अपनी बेहतर जिंदगी को बेहतर करने के लिए उस तक रसाई पा सके। उस कीमतों में इजाफे की बजाय उनको कम किया जाए ताकि वो लोगों की रसाई में आ सकें। नए मौके पैदा किए जाएं ताकि लोग अपने अपने हुनर के मुताबिक, अपने अपने पेशों के मुताबिक ऐसे मौके उनको मिल सकें कि वो अपने बनाई हुई चीजों को आलमी मंडियों में लाकर उससे कुछ कमा सकें और अपने खानदानों को खुशहाल कर सकें। मल्टीनेशनल कंपनीज इसी की एक मिसाल है कि जब एक जैज की कंपनी या यूफोन की कंपनी पाकिस्तान में आकर काम करती है तो दर हकीकत ये रोजगार के मौके भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इन्हीं कंपनियों ने गरीब मुल्कों में आकर बहुत सारा गरीब मुल्कों के लोगों का, स्पेशली जो कमजोर तबकात हैं जिनमें अकलियतें भी शामिल हैं और माशरे के दूसरे लोग हैं, उनका इस्तेहसाल भी हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, मुसन्निफ इस मकाले में लिखते हैं कि उसका बुनियादी मकसद जो है वो सोशियो इकोनॉमिक के समाजी और इक्तिसादी रवाबत को बेहतर करना है ताकि लोग खुशहाल हो सकें। लेकिन अभी हम अगर दुनिया भर में देखें तो हमें इस ग्लोबलाइजेशन की तस्वीर जो है वो कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा खतरा भी है बिलखुसूस गरीब मुल्कों के लिए, जहां हम देखते हैं कि सुपर पावर का आइडिया इसी ग्लोबलाइजेशन से उठता है कि जब कभी रूस या कभी अमेरिका या आने वाले वक्त में कभी चीन जैसे मुल्क सुपर पावर होने का दावा करते हैं, तो वो फिर गरीब मुल्कों, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, एशिया के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, उन ममालिक के अंदर ताकत
اور تشدد اور تسلط اور استحصال کے ذریعے سے ان گروپس کو، ان مذاہب کو، ان ملکوں کو اور زیادہ کمزور بنایا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور اسپیکٹ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل کلچر کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ ایک گلوبل، ایک عالمگیر، ایک دنیا بھر میں ایک کلچر کو اس نے انٹروڈیوس کرایا ہے، جو کہ ہمارے مقامی جو ہماری ثقافتیں ہیں، اس میں ہماری زبان ہے، اس میں ہماری اپنی مقامی قدریں ہیں، ہمارا کھانا ہے، ہمارے کھانے کے آداب ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہے، معاشرت ہے، ہماری اقتصادیات ہے، ان ساری چیزوں کو گلوبل کلچر نے متاثر کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی گاؤں میں بھی جائیں تو بچے کو پتا ہے میک ڈونلڈ کیا ہوتا ہے، یا اگر اس سے سپیلنگ پوچھے جائیں تو وہ فون کے سپیلنگ کیا کرتا ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن کا اثر ہی ہے کہ کس طرح سے سپر پاور جو ہے اپنی ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں پر تھوپی جاتی ہیں یا مسلط کی جاتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑی عالمی منڈیوں کی بات کی جائے تو اس کا مرکز ہی گلوبلائزیشن میں پروفٹ میکنگ ہے، سود خوری، منافع حاصل کرنا اور جو ضرورت سے زائد منافع حاصل کرنا، جس میں کیا ہوتا ہے کہ امیر ملک جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، اور پاکستان جیسے غریب ملک، بنگلہ دیش جیسے غریب ملک جو ہیں وہ غربت میں اور زیادہ نیچے سطح پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن میں یہ ممالک جب اپنی اقتصادیات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئی ایم ایف جیسے، ورلڈ بینک جیسے ادارے جو کہ آلریڈی سپر پاور کے قبضے میں ہوتے ہیں، ان سے سود حاصل کرتے ہیں، اور ان پر سود جو ہے وہ ہر سالانہ سود بڑھتا جاتا ہے، اور غربت اور مہنگائی اس کی زندہ مثال جو ہے، اگر آپ تھوڑی سی بھی سیاسیات کا علم رکھتے ہیں یا روزمرہ کے جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج کل اس کے کیا اثرات ہیں۔ اب جب ایسے حالات کسی بھی ملک میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے کے رہنے والے تمام طبقات کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کیا جائے گا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افغانی بچے اور غریب بستیوں میں اگر آپ چلے جائیں تو غربت کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایون کے کوڑے سے بھی روٹی اٹھا کر کھانے پر کئی دفعہ مجبور ہوتے ہیں۔ جو ایک مزدور مزدوری کر کے 500 روپے کما کر لاتا ہے، اگر اس کو مزدوری نہیں ملتی یا کسی بھی کسی حالات سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار سے محروم ہیں، یا انہیں معاوضہ جو ہے وہ ان کی اجرت سے کم دیا جاتا ہے، تو یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ ان کے غیر انسانی رویوں پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، جس سے ان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، ان کو ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دیکھیں، انسانی حقوق کی جب میں بات کر رہی ہوں تو کھانا کھانا، اور نہ صرف کھانا کھانا بلکہ اچھا کھانا کھانا، صحت کی سہولتوں کا میسر ہونا، یہ سارے انسانی حقوق ہیں۔ لیکن جب غربت ہو، استحصال ہو، اور غریب آپ پر تسلط اور تشدد کر رہا ہو تو آپ تمام ان انسانی حقوق سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ کارکنوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں آپ کو 6 یا 8 گھنٹے کا کام دیا جاتا ہے، بہت دفعہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے انسانوں کو غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ فیکٹریوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دفعہ مزدور جو ہیں وہ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، استھما کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جو حفاظان صحت ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ معاشرے کے غریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس طرح کی ناانصافیاں جو ہیں وہ ملکوں کے درمیان ہوں۔ ایک ملک کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں لیکن اگر وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، شراکت نہیں کرتا، میں نے خود، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں جا کر دیکھیں تو ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، بہت دفعہ وہ وسائل ضائع بھی ہوتے ہیں، لیکن وسائل کی جو اس میں برابری ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ غریب ملکوں میں انہی چیزوں کے لیے لوگ ترستے ہیں،
اور زندگی کا جو سپین ہوتا ہے، زندہ رہنے کے جو سال ہوتے ہیں وہ غریب ملکوں میں دن بدن ہر سال اگر آپ اپنی رپورٹس میں دیکھیں، جو آپ کے ملک کی سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا دورانیہ جو ہے وہ ان ملکوں میں بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب بے روزگاری ہو، جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، جب آپ کے پاس وسائل نہ ہوں، تو کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جب غربت ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا جو اثر ہے معاشرے کے اوپر، وہ کرپشن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لوگ جرائم کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طور پر وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت جو ہے وہ چھین سکیں۔ جب آپ کو دی نہیں جا رہی تو لوگ پھر چھیننے پر مجبور ہوتے ہیں، وائلنس بڑھتا ہے، معاشرے کے اندر تشدد آتا ہے۔ جنگیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی پانی کی تقسیم کے اوپر، کبھی کبھی وسائل کی تقسیم کے اوپر۔ میں جب ڈیولپمنٹ ورکر کے طور پر یا پروفیشنل کے طور پر کام کرتی ہوں تو میرا ماننا ہے کہ وار ویسے نہیں ہوتی، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ وہاں ہوتی ہے، تشدد ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں ناانصافی ہو۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جب ناانصافی بڑھ جاتی ہے، اور گلوبلائزیشن نے ناانصافیوں کو بہت وسعت دی ہے، اور بہت حد تک غریب ملک جو ہیں وہ اپنے وسائل سے، ابھی پاکستان کو ہی دیکھ لیں، جو پاکستان میں پیدا ہونے والی بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کپاس ہے، کاٹن جس سے بنتی ہے، بہترین پھل، بہترین چاول، بہترین فصلیں، جو بھی ان سے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے لیے کچھ کما سکیں۔ ان پر حق یہاں کے رہنے والے لوگوں کا ہے، کسانوں کا ہے، یہاں کے جو بسنے والے باشندے ہیں ان پر ہے۔ لیکن جو گلوبلائزیشن نے ایک ناانصافی کو جنم دیا ہے ملکوں کے اندر وسائل کی تقسیم کے اندر، یہ ہم سب کی روز کی کہانی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہنری صاحب نے اس پر بات کی کہ مذاہب جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بالخصوص ایشیا کے اندر جہاں بہت سارے ملٹیپل ریلیجنز ہیں۔ وہ کرسچینٹی کی بات کریں، آپ ہندوازم کی بات کریں، آپ سکھ ازم کی بات کریں، کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، مذہب ہمیشہ اچھی قدریں پیش کرتا ہے، ایک اچھا راستہ آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ سارے حالات گلوبلائزیشن کے اثرات اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مذہب میرا ہے، جس خدا کو میں مانتی یا مانتا ہوں، وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتا ہے، مذہب کی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ بائبل آپ ساری کی ساری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا محور ہی انسان کی زندگی اور انسانی وقار ہے۔ بائبل کی پہلی کتاب تکوین، اس کا پہلا باب ہی آپ لے لیں تو اس میں اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو خدا کی صورت پر پیدا ہونا، خلق ہونا ہی اس کے امیج کو، انسان کے تصور کو، اس کے وقار کو بہت اوپر لے کر جاتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، وہاں وہاں انسان کی ذلت ہوتی ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے، اور خدا کی امیج پر بنائے گئے انسان کی جو ہے اس کو خدا سے نہ صرف دور کیا جاتا ہے بلکہ اس کو انسان ہونے کے درجے سے بھی بہت نیچے لے جایا جاتا ہے۔ زندگی کی وسعت اور زندگی کی کثرت کی کرسچینٹی بات کرتی ہے، مسیحیت بات کرتی ہے، لیکن جب ایسی ناانصافیاں ہوں، ایسا تشدد ہو، ایسا استحصال ہو کسی بھی معاشرے میں، تو پھر وہاں زندگی بڑھتی نہیں ہے بلکہ زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور کم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بائبل کی اسی کتاب تکوین کی کتاب، اس کے اگلی ہی آیت 26 کے بعد جب لکھا گیا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو اس سے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ پھلو، خدا نے انسان کو برکت دی، دونوں کو برکت دی، مرد اور عورت دونوں کو، انسان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو۔ تو پھلنا اور بڑھنا جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن جب دنیا میں ناانصافی ہو، ظلم ہو، تشدد ہو، استحصال ہو، تو وہ پھر انسان جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتا۔ کہا کہ انسان کو آزادی دی گئی، اختیار دیا گیا فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہ فیصلہ سازی، یہ اس کا اختیار اگر کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار نہیں کر سکتا۔ بائبل میں کہا گیا اور انسان کو کہا
کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. لیکن یہاں جو محکومیت ہے، جو حاکم ہے، وہ کچھ ریاستیں بنتی ہیں، کچھ ملک بنتے ہیں، اور باقی ملکوں کو، باقی طبقات کو جو ہے وہ محکوم بنایا جاتا ہے، ان پر حکومت کی جاتی ہے، اور یہیں سے غلامی جنم لیتی ہے، جو کہ خدا کو کبھی بھی پسند نہیں ہے. خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کو آزاد مرضی دی گئی کہ وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہوئے تمام انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھ سکے. بائبل میں حقوق اور ذمہ داریوں کی بات کی گئی ہے. مذہب جو ہے وہ حقوق کی بات کرتا ہے. بہت دفعہ میں جب بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہیں یہ مغرب کی پیداوار ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. انسانی حقوق جو ہیں ان کی بنیاد ہی مذہب ہے. یہ مذہب سے اٹھتے ہیں. جب ہم سیکولر کنٹریز کی بات کرتے ہیں جو غیر مذہبی ہیں یا خدا کو نہیں مانتی یا کسی ڈیوائن پاور پر یقین نہیں رکھتی، تو ان تمام ملکوں نے مل کر کہیں نہ کہیں سے مذہب ہی سے یہ چیزیں اچھی ڈھونڈ کر ایک ڈیکلریشن اناؤنس کیا گیا، جس کو ہم یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، انسانی حقوق کا اعلامیہ، جس میں انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی. اور اس میں سب سے اوپر جو چیز آئی وہ انسان کی ڈگنیٹی، انسان کا وقار. اور یہ جو انسانی وقار ہے یہ در حقیقت تمام چیزوں کو کور کرتا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اس کو بات کرنے کا حق دیا جائے، اس کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کا حق دیا جائے. اگر وہ مذہب کو چھوڑنا چاہتا ہے تو بھی اس کو یہ حق حاصل ہے. دوسرے انسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا حق جو ہے، یہ سارے انسانی حقوق ہیں جو کہ انسان کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار سکے. پھر اس کے آگے اگر ہم چل کر بات کریں تو ڈگنیٹی آف ورک ہے، کام کی عظمت کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے، رائٹس آف دا ورکر کی بات کرتی ہے. بلاہٹیں طرح طرح کی ہیں، کام طرح طرح کے ہیں، لیکن جو بھی کچھ کریں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. تو جتنا بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے we become the co-worker. کہ جب خدا ہمیں اپنی صورت پر پیدا کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں یہ فضل دیتا ہے، ہمارے ساتھ رشتہ باندھ کر ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم زمین کے ہر کونے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ، جہاں جہاں کہیں بھی ہیں، جو جو کام بھی ہم کرتے ہیں اپنی اپنی بلاہٹوں کے ذریعے سے، ہم تمام انسانیت کے لیے زندگی کی کثرت، زندگی کو وسعت دیں تاکہ ہر بشر جو ہے وہ زندگی کو جی سکے. زندگی صرف یہ نہیں کہ وہ سانس لے سکے، خدا نے اس کو سانس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بخشا، بہت کچھ نوازا. تو وہ زندگی کی کثرت، وہ زندگی کی وسعت جو ہے وہ مذہب ریکوائر کرتا ہے، اور یہیں سے ہم اپنی جدوجہد آغاز کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو زندگی دینے والے بنے، دوسروں کو آزادی بخشنے والے بنے. کیتھولک ٹیچنگز کے اندر، جو کہ بائبل کے اندر سے ہی بنیاد ان کی اٹھتی ہے، کامن گڈ، مشترکہ فلاح کی بات کرتے ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں جس میں دنیا میں بسنے والے ہر شخص کی فلاح ہو. اس میں گورا کالا، اس میں مرد عورت، غریب امیر، اس میں مسلم کرسچن نان کرسچن، ہر بشر شامل ہے جس کی فلاح شامل ہو. کامن گڈ کہ ہم جو کام بھی کریں، ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے پاس جو بھی وسائل ہوں، ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں. جیسے بائبل گوسپل کی جو ویلیوز ہیں نا، وہ بہت واضح طور پر ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. سولیڈیرٹی، دوسروں کے ساتھ یکجہتی. اگر میرا بھائی یا بہن کسی ظلم کا شکار ہے تو وہ تکلیف مجھے بھی ہونی چاہیے، اور صرف تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مجھے اس کے دکھ اور درد اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ہم اس کو اس کی ظلم کے جو بندشیں ہیں، جو خانے ہیں، جو پنجرے ہیں، ان سے نکال کر انہیں آزادی کی طرف لا سکیں. سو ہینری صاحب نے بڑا خوبصورت کہا کہ گلوبلائزیشن جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے،
بالخصوص غریب ملکوں کے اندر اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے مذہب سے اٹھنے والی تمام قدریں، تمام تعلیمات کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے ذریعے سے ہم دنیا کے حالات کو اور بالخصوص اپنے ملک کے حالات کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ Yes, ma'am. جی یس اوکے، یس جب آپ کو لگے کہ آپ کو تھوڑا رکنے کی ضرورت ہے تو پلیز اپنا مائک آن کر کے تو مجھے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کا جو دوسرا باب ہے گلوبلائزیشن، نوآبادیات، عالمگیریت کے بعد، وہ ہے ریلیجس منورٹی اور ویمن کے جو مذہبی اقلیتیں ہیں پاکستان کے اندر اور خواتین۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو طاقت کا نظام ہے نا یہ دنیا بھر میں، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہے کہ جب امریکہ جیسے ملک غریب ملکوں کو تسلط کا شکار بناتے ہیں، ان پر حاکم بنتے ہیں، تو وہی ملک جو ہے وہ اپنے نظام کے اندر بھی اس طاقت کے ڈھانچے کو سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ وہ پاکستان کی مثال لے لیں کہ یہاں جب اکثریت کے لوگ ہیں وہ اقلیت کے لوگوں پر اپنی طاقت کو آزماتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، اور پھر اقلیتوں کے اندر بھی آئی تھنک آپ سرپرائزڈ ہوں گے کہ اقلیتوں کے اندر بھی طاقت کا ایک نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ اپنے گروپس کے اندر، اپنے گروہ کے اندر، اپنی کمیونٹیز کے اندر جو اور کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو دباتے ہیں، اور ان کمزور لوگوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ سو یہ طاقت کا جو سسٹم ہے، حاکم اور محکوم کا جو رشتہ ہے، یہ ہر سطح پر پایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب ہم صنفی امتیاز کی بات کرتے ہیں تو گھروں میں بہت سارے مرد، دادا، ابا، بڑے بھائی، وہ خواتین کو محکوم بناتے ہیں، اور کچھ سسٹمز کے اندر جہاں خواتین کو پاور مل جاتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو محکوم بناتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو استحصال شدہ طبقہ ہے، جس کو پر تشدد کیا جاتا ہے اور ایک نظام کے ذریعے سے ان کے غیر زندگی کا دائرہ تنگ کیا جاتا ہے، وہ مذہبی اقلیتیں ہیں اور خواتین ہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پدرسری نظام والا ملک ہے جہاں مردوں کی حکومت جو ہے وہ چلتی ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے 1973 کا آئین، وہ یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ چاہے پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن تصویر جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، وہ اس کے برعکس ہے۔ اب آئین جو ہے اس کا 25واں آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیزنشپ، کہ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں وہ ان کے درمیان جو ان کی ایکویلٹی ہے وہ نہیں ہے، وہ ان ایکول ہیں، کچھ کو طاقت ہے اور کچھ کو محکوم ہونا پڑتا ہے۔ آرٹیکل 20 اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی بھی ہے، جو کہ پاکستان میں بہت حد تک لوگوں کو مذہبی آزادی نہیں ہے۔ پاکستان جب 14 اگست 1947 کو بنا تو اس کی جو نظریہ تھا وہی مذہب کی بنیاد پر تھا، جو کہ اسلام۔ اگر آپ تھوڑی سی اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں پاکستان میں تو 1947 میں پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں تھیں ان کا تناسب جو تھا، ان کی جو تعداد جو تھی وہ 23% تھی، 23%، جو کہ مذہبی آزادی نہ ہونے کے باعث گھٹتی گھٹتی کم ہوتی ہوتی اب جو ہے وہ 2.7 تک پہنچی ہوئی۔ اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں کہ یہ کم کیوں ہو رہی ہے، یا بہت حد تک اس کو کم لکھا بھی کیوں جاتا ہے، لوگ یہاں سے ہجرت کیوں کر جاتے ہیں، یہ بہت اس میں ڈیٹیل سے اور بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو اس 23 سے 23% سے اگر ہم تقریباً 3% تک آئے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ اقلیتوں کے اوپر ظلم، تشدد، استحصال، ناانصافی، ان کے خلاف نفرت انگیز رویے
हर सतह पर उनके साथ जो है वो नामुनासिब ना बराबर बर्ताव, बहुत हद तक जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जबरदस्ती मजहब की तब्दीली और रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली बहुत सारी और समाजी, इक्तिसादी और सियासी तौर पर ना बराबरी है। वो इस चीज का सबब बनता है कि लोग इस मुल्क को छोड़कर ऐसे मुल्कों में पनाह लेते हैं, जाइलम लेते हैं जहां उन्हें मजहबी आजादी शामिल हो। मैंने शुरू में ही कहा कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, एक निज़ाम की बात करते हैं कि हम सब एक दुनिया हमारा घर है और हम सब इसके बाशिंदे हैं, तो हमें हर चीज में बराबरी होनी चाहिए। तो उस बराबरी को हासिल करने के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर ये फैसला किया कि कुछ हकूक का तयन किया जाए। लोगों को जो अपने हर वो शख्स जो इंसान है, उसकी दो आंखें हैं, वो सांस लेता है, वो खाता है, वो पीता है, वो जिंदगी गुजारता है, वो उसको ये हकूक हासिल हो इंसान होने के नाते। ये बाद में तयन किया जाएगा कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हों, वो इक्तिसादी तौर पर हों या समाजी तौर पर हों, कि उसको बराबरी का हक है, उसको आजादी हासिल है, उसको जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, और जिंदगी भी ऐसी कि वो आजादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदगी गुजार सके। देखें, सांस तो कैदी भी लेता है लेकिन वो जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। सो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम फॉर टॉर्चर, उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पर। उसके साथ नारवा सलूक नहीं होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों और खवातीन के साथ होता है। राइट टू मैरिज एंड फैमिली, फ्रीडम ऑफ बिलीव एंड रिलीजन, आप मजहब अपनाना चाहते हैं तो भी मर्जी है, छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो भी आपको आजादी हासिल है। और फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, आप एक लम्हे के लिए ये सोचें जरा कि पाकिस्तान में होते हुए कहाँ तक आप लोगों को ये हकूक जो हैं वो पाकिस्तानी होते हुए, सिटीजनशिप होते हुए पाकिस्तान के, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको हासिल हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब हम सोचते हैं हमारे अंदर एक दर्द उठता है, तो वो दर्द जो है वो फिर हमें उकसाता है कि हम जद्दोजहद करें कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने सारे साथी इंसान जो हैं, हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग, बिलखुसूस वो जो कमजोर हैं, कमजोर तबकात के लिए हम आवाज बन सकें। बहुत दफा लोग कहते हैं कि रिलीजियस जो हमारी अकलियतें हैं, मजहबी अकलियतें हैं, उनको मजहबी आज़ादी भी हासिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ही देखें, बहुत सारे लोग कम्युनिटीज के अंदर भी इस चीज का नारा लगाते हैं। अब जो मजहबी आज़ादी है, इसको थोड़ा सा इस मकाले के अंदर डिफाइन किया गया है कि ये है क्या। मजहबी आज़ादी ये है कि हर शख्स, उसका मजहब जो भी कोई हो, वो उस मजहब की प्रैक्टिस कर सके अपनी मर्जी से, अपने मंदिर, अपने गिरजे, अपनी मस्जिद, जो हाँ भी उसने जाना है, खुदा का नाम, भगवान का नाम लेने, अल्लाह का नाम लेने, वो आजादी के साथ जा सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, अपने मुंह से ऐलान कर सकता है, हाँ मैं मसीही हूँ और मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है, और फिर प्रोपोगेट भी कर सकता है दूसरों को, दूसरों के साथ मिलकर अपने ईमान की बातें दूसरों के साथ कर सकते हैं। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान में जो मजहबी आजादी है वो किस लेवल पर है। क्या आप प्रोफेस कर सकते हैं पब्लिकली, आप कह सकते हैं कि मैं ये हूँ। बहुत दफा तो हम अपनी आइडेंटिटी ही छुपाने के चक्रों में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द की फिजा, इर्द गिर्द का जो सियासी माहौल है, वो कभी भी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। और जब मैं कहती हूँ ना प्रोपोगेट करना, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, तो प्रोपोगेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम मिलकर जाकर खुलेआम पब्लिक प्लेसेस पे कहें कि हम मसीही लोग हैं, हम मसीहत का ऐलान करने आए हैं। ये सारी चीजें जब जो लोग करते हैं, बहुत दफा पाकिस्तान की तारीख बताती है कि पिछले 3-4 अशरों में उन्हें ब्लास्फेमी एक्यूजेशन का सामना करना पड़ा है, जिसकी खातिर बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी जान का नजराना पेश किया था, जिनकी अकीदत के लिए ये किताब जो है वो हमीद हैंडविच साहब ने लिखी। डर के मारे बहुत सारी मजहबी अकलियतें जो हैं वो अपने मजहबी अकायद का इजहार नहीं करती, अपनी मजहबी शनाख्त को छुपाती हैं,
اور ایسے سمبل، ایسے نشانات جو ہمیں پہننے چاہیے، جیسے سلیب کا نشان ہے یا سلیب بنانے کا نشان ہے، بہت دفعہ ہم ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور بڑا خطرہ جو ہماری مذہبی آزادی کو ہے، اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے لیے، وہ پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں مذہبی اقلیتوں کے بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آج تو خیر اتنا ٹائم نہیں کہ ہم بہت ساری مثالیں پیش کر سکیں، لیکن ایک واقعہ جو ہوا کہ بچے کو گلاس، ایک کرسچن بچے نے جب مسلم بچوں کا گلاس پکڑا تو پانی پینے پہ ہی اس کو مار دیا گیا۔ سو ایسے حالات جب بہت سارے فریکوینٹلی ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں مذہبی آزادی جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ ایک سوچی سمجھی اسکیم، سوچا سمجھا منصوبہ، اسٹرکچر ایک بنایا جاتا ہے جو کہ اقلیتوں کو سماجی، معاشی، اقتصادی اور سیاسی طور پر پیچھے رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں کہیں بھی خاکروب کی اگر نوکری آتی ہے تو آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یا یہ پوسٹ جو ہے یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اور بہت دفعہ دوسری کمپٹیشن میں جب لوگ بچے جاتے ہیں تو انہیں اپنے نام، اپنے مذہب کی وجہ سے بھی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتابوں میں ایسا مواد پڑھایا جاتا ہے جہاں بچوں کو سب کے سامنے ان کے مذہب کو صحیح طرح سے پیش نہیں کیا جاتا، ان کے بارے میں منفی رجحانات، منفی خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ 1 کلاس کی بک میں ابھی تو خیر بدل دیا گیا ہے، اس کے پہلے ہی سبق میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے بہترین مذہب کون سا ہے، تو اس کا جواب آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اگر ایک ہندو یا ایک مسیحی بچہ یہ کہے تو اس کے دماغ میں بہت سارے کوسچن مارک آئیں گے کہ اگر بہترین مذہب یہ ہے تو پھر میرا مذہب کہاں ہے۔ تو اس قسم کا جو وائلنس ہے، اسٹرکچرل وائلنس ہے، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وائلنس، تشدد جو ہے مذہبی اقلیتوں کے خلاف، وہ پاکستان میں دن بدن جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ ایون کہ میں اپنی زندگی میں روز دیکھتی ہوں، جب میں کام کرنے لگتی ہوں تو جب میں لوگوں کو شکریہ آج کل، کیونکہ میرا انٹریکشن زیادہ تر بہت ساری دوسری کمیونٹیز کے ساتھ رہتا ہے، تو لوگ شکریہ کہنے کی بجائے جزاک اللہ بولتے ہیں، یا جب میں خدا حافظ کہنے لگتی ہوں تو وہ میرے سے پہلے کہتے ہیں اللہ حافظ۔ تو لفظوں کے اندر جو ایک مذہبیت، جنونیت بڑھ رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے کہ ہم کس معاشرہ، جو ہمارا معاشرہ ہے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں تک مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو واضح کر دیا تھا کہ یہ جو تشدد اور استحصال کا نظام ہے یہ ہر سطح پر ہوتا ہے، اور جب ہم ریلیجس منورٹیز کی بات کرتے ہیں، مذہبی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، اسی اقلیتوں کے اندر جو ایک اور کمزور طبقہ ہے، خواتین، ان کو زیادہ تر اس تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا کہ پاکستان میں جو فورسفلی کنورژنس ہیں، زبردستی مذہب تبدیل کرانے کا جو رواج ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا نشانہ زیادہ تر 95% رپورٹ، یہ میں کوٹ کر رہی ہوں، رپورٹس کہتی ہیں کہ 95% جو ہیں وہ نوجوان خواتین ہیں۔ تو اس طرح سے کسی بھی شخص کا مذہب تبدیل کروانا، یہ آپ کی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا جو ہے ایک وائلیشن ہے، کہ نہ تو آپ اس کی مذہبی آزادی کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ہی آپ اس کے انسانی حقوق، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کی نفی کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص، وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، وہ اپنی مرضی کے خلاف جو ہے وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک رپورٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے 2019 میں لکھی، عورت فاؤنڈیشن نے 2012 سے لے کر اب تک وہ اپنی ہر رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 1000 سے زیادہ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ کیے جاتے ہیں کہ سندھ میں ہندو کمیونٹی اور پنجاب کے اندر کرسچن کمیونٹی کی لڑکیاں، ینگ خواتین جو ہیں، ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ان کا ریپ کیا جاتا ہے۔
اور پھر ان سے شادیاں کی جاتی ہیں اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے خواتین کے لیے، کیونکہ وہ ایک تو اقلیت ہے اور دوسرا وہ عورت ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم ایک اسلامی اور ایک پدرسری نظام کے اندر رہتے ہیں. تو میرے اوپر اگر تشدد ہو رہا ہے تو وہ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ہو رہا ہے صنف کی بنیاد پر، اور ایک کرسچن ہوتے ہوئے بھی ہو. سو کرسچن ہونا اور عورت ہونا یہ ایک ڈبل جو وائلیشن ہے، ڈبل قسم کا جو آپریشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سینٹر فار سوشل جسٹس نے ریسنٹلی ایک رپورٹ کی تو 2013 سے لے کر 2019 تک 74 کیسز جو ہیں وہ صرف پنجاب سے ہمارے سامنے آئے، اور ان تمام خواتین کی عمریں جو تھی وہ 14 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان تھی. تو آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنورژنس ہے، یہ جو وائلنس ہے، یہ خواتین کے خلاف پاکستان کے اندر کیوں ہو رہا ہے. انصاف خواتین کو اس ملک میں کیوں نہیں ملتا؟ جو لاز بنے ہوئے ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، ان کو کیوں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کیوں ان کو بدلا جاتا ہے؟ ادارے جو ہیں انصاف کے وہ کیوں خواتین کے خلاف ایک باعث جو ہے متسبانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں؟ خواتین اس ملک میں وہ منورٹی ہوں یا دوسری خواتین ہوں وہ کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ہمیں ایک مسیحی ہوتے ہوئے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں بائبل کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کس چیز کے لیے، یسوع کا تمثیلی کردار، یسوع کی اپنی زندگی ہمیں کس چیز کی ترغیب دیتی ہے. تو بہت سارے مسائل جو ہیں اقلیتوں کو درپیش ہیں، لیکن اقلیتوں کے اندر ایک سیگمنٹ جو خواتین کا ہے وہ زیادہ تر اس سارے سسٹم کا شکار بنتے ہیں. یہ دیکھیں ہم ہر سال 11 اگست کو یوم اقلیت مناتے ہیں، کچھ لوگ یوم سیاہ بھی منا لیتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہم اقلیت ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے. قائد اعظم کی یہ فوٹو دیکھیں. سنیتا آپ پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے؟ سنیتا جی میں پڑھ رہی ہوں. جی پڑھیں. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed that has nothing to do with the business of the state. یہ قائد کا پاکستان کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، یا کسی بھی عبادت کی جگہ پر جانے کے لیے. مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی، اس کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. یہ قائد نے کہا تھا، جو فاؤنڈر ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. لیکن ود دا پیسج آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب صرف ذاتی معاملہ نہیں رہا، یہ ریاست کا معاملہ بن گیا ہے. اب ریاست کے قوانین جو ہیں جو کہ ڈسکریمنیٹیو لاز ہیں، کسی کے لیے کچھ ہیں کسی دوسروں کے لیے کچھ ہیں، وہ ناانصافی کو فروغ دیتے ہیں، وہ تشدد کی بنیاد بنتے ہیں، وہ غیر منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں. سو بشپ جان جوزف کی جب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو دراصل وہ ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے جو کہ اس مقالے کے اندر ہینری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک ایسا پاکستان جہاں تمام انسان آزاد ہوں، کوئی تفرقہ نہ ہو مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، معاشیات کی بنیاد پر کہ امیر ہیں تو غریب ہیں. اور پھر مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا ایک ذاتی معاملہ ہے. تو مذہب یہ ترغیب دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مساوات، آزادی جیسی قدروں کے لیے کام کیا جائے. یہ تصویر دیکھیں، I love this photo by the way. عوامی بشپ، لوگوں کا بشپ. تو بشپ جان جوزف جتنی باتیں میں نے کی ان سب کے پاسدار رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کے لیے جنگ جاری رکھی، ایک جدوجہد جاری رکھی مرتے دم تک. اور اگر کسی سے بھی آج تو بچے کو پتا ہوتا ہے، کسی سے پوچھا جائے کہ بشپ جان جوزف کون تھے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشپ جنہوں نے اپنی جان کا
نذرانہ پیش کیا تھا، جنہوں نے شہادت پائی تھی، جنہوں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ایسا لیڈر، ایک سچا لیڈر، ایک وفادار لیڈر جو رہنما جو ہے وہ بشپ جان جوزف، جن کے یاد میں، جن کی عقیدت میں یہ پیپر لکھا گیا کہ انہوں نے نہ صرف مذہبی اقلیتوں کی آزادی، ان کو تحفظ دینے کی بات کی، بلاسفمی جیسے کالے قوانین کے خلاف آواز اٹھائی، بلکہ لوگوں کو زندگی اور کثرت کی زندگی دینے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ، شہادت جو ہے اس کو قبول کیا. ان کا ماننا تھا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر انسانی ہے. ان کو پاکستانی سمجھا جائے، ان کو برابری کے حقوق، مساوات اور وقار دیا جائے. اور اسی ساری جد و جہد کے اندر انہوں نے پوری اپنی ایک کاوش، ایک کوشش، ایک ایکٹیویزم جو ہے وہ شروع کیا. اور شروع کب کیا؟ جب پاکستان کا ایک بلیک پیریڈ، سیاہ دور جو تھا، ضیاء کا پیریڈ، جب ہر چیز کو مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جیسے آج کل بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مذہبی ہوتی چلی جا رہی ہیں. لوگ کرنے پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ میرا مذہب یہ ہے، اور نمازیں دکھا دکھا کے پڑھنا اور دکھاوے کی طرف زیادہ آنا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی اتنے 2-3 اشروں کے بعد ہمیں پھر دیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن بشپ جان جوزف نے اپنی اسٹرگل، اپنی جد و جہد کا آغاز اس پیریڈ میں کیا جب کہ بہت سارے لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے. سو کلیسیا کو، اور بالخصوص مقامی کلیسیا کو، پاکستان کے اندر ایسی قیادت کی ضرورت ہے. میں نے جب کہا وہ عوامی بشپ تھے، وہ نہ صرف مقامی تھے، نیٹو بشپ تھے، بلکہ عوامی لوگوں کے بشپ، لوگوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کو سننا، منچیوں پہ. اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی ہالوں اور کرسیوں میں بیٹھ کر میٹنگ کرنے کی بجائے لوگوں کی بیٹھکوں میں جا کر، منجیوں پر بیٹھ کر، صحنوں پر بیٹھ کر لوگوں کی باتوں کو سنا، اور وہاں لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کی بات کی. اور انہوں نے اس سارے غیر منصفانہ جو ہے نظام، انجسٹ سسٹم جو ہے، جب اقلیتوں کو ایک سیپریٹ الیکشن کی طرف دھکیلا گیا کہ ان کے انتخابات بھی الگ ہوں گے، اور پھر بلاسفمی جیسا ایک کالا قانون جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کھوئی، بہت سارے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا ملک، اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لیں. بشپ جان جوزف ایک انقلابی رہنما تھے. پاکستان میں ایسی قیادت کی ضرورت ہے. اگر ہم مذہبی آزادی، مذہبی اقلیتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، خواتین کے لیے ایک انصاف پسندانہ نظام دیکھتے ہیں، ان کو ایک برابر انسان، پورا انسان سمجھنا، دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے. وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ مذہبی لوگ ہوں یا ہمارے مقامی کلیسیا کے مومنین میں سے لوگ ہوں. ایسی قیادت جو مقامی ہو، جو ویژن رکھتی ہو، جو خواب دیکھتی ہو، کمیٹڈ ہو، جو فیتھفل ہو، لوگوں کے ساتھ وفادار رہنا رہنما کے لیے بہت ضروری ہے. بشپ جان جوزف کی بہت بڑی خوبی کہ وہ ایک وفادار رہنما تھے، ایسے وفادار کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بہت سارے لوگ، مجھے یاد ہے 6 مئی 1996، 2006 میں، 96 تھا، 96 تھا، جب ان کی شہادت ہوئی ساہیوال کے سیشن کورٹ کے صحن میں. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑے سمجھدار، دانشور شخص تھا، تو اس نے یہ کیا کیا؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ ہمارے اپنے اندر جو ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر ہمارے الفاظ کی شکل میں باہر نکلتا تھا. انہوں نے بے باک ہو کر، بڑی دلیری کے ساتھ، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ ان کے لہو سے انقلاب آئے گا، لوگوں کو آزادی ملے گی. اور ان کی جد و جہد نے آنے والے بہت سارے کارکنوں کو یہ تقویت دی، یہ تحریک دی کہ وہ اس جنگ کو، اس جد و جہد کو جاری اور ساری رکھ سکیں. ان کا جو خواب تھا کہ اس ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی ہو، امن ہو، جمہوریت ہو، انسانی وقار ہو، مساوات ہو، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ فرقے یا تقسیم کی بنیاد پر نہ دیکھا جائے. تو ان کا خواب جو ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان ایسے پسے ہوئے طبقات کی آواز بنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس تحریک کو آگے لے کر جا سکیں.
آئی آلویز سے، میں ہمیشہ کہتی ہوں نہ صرف آج کے سیشن میں، کہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ انسانی عظمت اور انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو تقویت دیتی ہے، ایک ان کے خواب کو زندہ رکھتی ہے، نہ صرف ان کے خواب کو بلکہ ان کی شخصیت کو بھی بہت آنے والے سالوں اور صدیوں تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ بائبل ساری جو ہے وہ پروفیٹک نبوی کردار کی بات کرتی ہے۔ بہت دفعہ ہمیں بائبل کو بھی ری ریڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم ناانصافیوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائیں۔ آج کے دور پر سنیتا مجھے بتا دیجیے گا when I have to finish. Okay, you can carry on. آج کی اگر دور میں ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں، یا اس سے بھی بدتر ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو قیادت ہے، جو رہنما ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ہمارا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ہے، ہمارا پروفیٹک رول کیا ہے۔ یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے ایک پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو آج بھی سماج کے اندر ایسے ڈھانچے ہیں جو کہ ناانصافی کے ڈھانچے ہیں، ظلم اور تشدد کے ڈھانچے ہیں۔ سو ان ڈھانچوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ محکوم اور کچلے ہوئے لوگ جو ہیں، جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، جن کو سوسائٹی نے، معاشرے نے رد کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ان ڈھانچوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب انسانی حقوق کی بات کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں خواتین کے حقوق پر کام کرتی ہوں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی شاید سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ عملی تصویر کچھ اور ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنی کمیونٹیز میں دیکھ لیں، عملی تصویر کچھ اور ہے۔ ہمیں ان تمام لوگوں جو محروم ہیں، محکوم ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں۔ اگر ہم چپ رہیں گے تو یہ ظلم جو ہے یہ اسی طرح سے رواں دواں رہے گا، بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں ایکٹیویزم سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے لیے میں اچھا لفظ استعمال کرتی ہوں، فیتھ ان ایکشن۔ ایکٹیویزم اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہمارے کاموں کے ذریعے سے نظر نہیں آئے گا، تب تک انسانی وقار اور انسانی حقوق اور انسانی آزادی اور برابری جو ہے اس کا خواب ہم پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ویری ریسنٹلی پوپ فرانسس نے بھی اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ فیتھ مسٹ بی مینیفیسٹڈ ان ایکشن، کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے کاموں میں نظر آنا چاہیے۔ تو یسوع کی تو ساری زندگی جو ہے وہ ناانصافی کو چیلنج کرتے ہوئے گزری تھی۔ جو پسے ہوئے طبقات تھے یسوع کے دور میں بھی یسوع نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور بالخصوص خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ جیزس کے لیے، یسوع کے لیے خدا کی بادشاہت کا جو منصوبہ تھا وہ کیا تھا؟ کہ غریب لوگوں کے لیے خوشخبری، جو قید میں ہیں ان کے لیے رہائی، اور جو محکوم اور پسے اور کچلے ہوئے لوگ ہیں ان کو آزادی بخشنا۔ ہم سارے کے سارے لوگ جو آج کلاس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مشنل چرچ ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس خدا کی بادشاہت کو قائم رکھنے اور اس کو بڑھوتی دینے کا جو ہے ذمہ سونپا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چرچ ایک خاندان ہے، تو خاندان کے اندر ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ خاندان کے ہر فرد کا تحفظ کرے، ہر ایک کا خیال رکھے، ہر ایک کے لیے آواز اٹھائے، ہر ایک کو اس کے حقوق حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ایک ماں بھی ہے، پاک ماں کلیسیا۔ تو پھر ماں کا کردار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیئر اور کمپیشن رکھے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اس سے محروم ہیں۔ اگر ہم اس بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے چرواہوں کی ضرورت ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور وقت آنے پر ان کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے۔ یہ جو ایکٹیویزم ہے اس کے لیے ہمیں دلیری، بہادری، ہمت
اور قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ ہم خدا کے اس منصوبے کو جو اس نے تکوین کے پہلے باب میں ہمارے لیے دیکھا تھا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. تو یہ ساری جدوجہد جو بہت سارے لوگوں نے شروع کی، مارٹن لوتھر کا نام بہت لوگوں کو یاد ہے کہ کس طرح سے انسانی حقوق کے لیے ایک تحریک شروع کی اور کس طرح سے بلیک لوگوں نے، کالے امریکیوں نے اپنے لیے حقوق حاصل کیے. بشپ جان جوزف کا پاکستان کی کلیسیا کے اندر اور پاکستانی مسیحی تاریخ کے اندر نام جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور انہیں اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا. زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. اگر ہم ان کی قربانی کو بھلا دیں، ان کے کاموں کو بھلا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کبھی بھی اس اچھے کام کو، نیک جدوجہد کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتے. میرا جو آخری پوائنٹ ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا آج کردار کچھ لے کر جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہم پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس طرح سے پاکستان کی اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور خواتین کے لیے برابری اور آزادی کے کام کو، اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی ہوتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو کلیم کریں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہم مسیحی ضرور ہیں، وہ ہمارا مذہب ہے، لیکن اس سے بھی پہلے اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو پہچانیں، تو تبھی ہم اس ملک میں برابر شہری کے طور پر اپنے حقوق کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. اپنی سماجی، اقتصادی اور سیاسی بااختیاری کو بڑھائیں. جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی، ہماری معاشیات بہتر نہیں ہوگی، ہمارا سیاسی عمل کے اندر داخلہ نہیں ہوگا یا ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تب تک ہم کبھی بھی اس ملک میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے. بچوں کی تعلیم، ان کا ہنر، ان کا روزگار، ان کی معاشیات، بزنس، سیاست، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہر بشر کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے. چرچ کا بہت بڑا کردار ہے. جب میں کہتی ہوں نا مقامی قیادت کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ ایسے اسٹریٹجک پلانز بنائیں، ایسے لاہے عمل کی طرف آئیں کہ وہ اپنی کمیونٹیز کو ترقی کی طرف لے کر جائیں، خوشحالی کی طرف لے کر جائیں، زندگی کی کثرت کی طرف لے کر جائیں. ایسی موومنٹ چلانی چاہیے جو آگہی دیں، ایسی مہم چلانی چاہیے جو لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. اگر وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں تو وہ کس طرح اپنے حق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جتنے بھی ترقی کے مواقع اس ملک میں دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، مذہبی اقلیتوں کے ہر باشندے، مرد اور عورت دونوں کا حق ہے کہ وہ اس تک رسائی حاصل کریں، اور جو نہیں کر سکتے دوسرے ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ ان تک پہنچ سکیں. بہت دفعہ جو بلاسمی کے کیسز ہیں، ایسے کیسز کو سپورٹ کریں، ان کے خاندانوں کو سپورٹ کریں، تاکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ زندگی ہار رہا ہے تو اس زندگی سے وابستہ دوسری زندگیاں جو ہیں وہ زندگی میں قائم اور دائم رہ سکیں. اس سارے آج کی جو ٹاک کا، آج کے سیشن کا اگر میں 2-3 لفظوں میں ذکر کروں تو وہ بشپ جان جوزف کے اپنے کہے ہوئے الفاظ ہیں. ڈونٹ بی افریڈ ٹو اسپیک، کہ کہنے سے، آواز اٹھانے سے کبھی مت گھبرائیں. وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے حقوق اگر مسخ ہو رہے ہیں، آپ کی آزادی کو خطرہ ہے، اپنے گھر سے آواز اٹھانا شروع کریں کہ کہاں کہاں خواتین کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور پھر گھر سے باہر نکل کر مذہبی طور پر کیا کیا ہمارے اوپر بندشیں ہیں، کہاں کہاں ہم غلام یا محکوم بنائے جا رہے ہیں، تو وہاں آواز اٹھائیں. اسکولوں میں، کام کرنے والی جگہوں پر ڈرے مت، دلیری کے ساتھ. یہی بشپ جان جوزف کا خواب تھا، یہی ان کے الفاظ تھے. اور آج جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور حمید ہنری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے عقیدت کے طور پر ان کے لیے یہ پیپر لکھا اور ان کے کام کو سراہا، اور بہت سارے لوگ جن کے ساتھ مل کر بشپ جان جوزف نے اس جدوجہد کو جاری رکھا، ہم خدا سے ان کی زندگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی شہادت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے خون سے
اور اس سے بڑھ کر اب ہمارے اپنی کوششوں سے، ہمارے کارناموں سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں اور بالخصوص خواتین جو ہیں وہ ہیومن ڈگنیٹی، مساوات اور آزادی میں ہمیشہ زندگی کی کثرت تک پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ.